موجم کبیر کی ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. میرے سرکار نے فرمایا, اب موٹیویشن میں دے رہا ہوں, سرکار نے جو اپنی امت کو موٹیویشن دی ہے, وہ امت کو سکھایا کیا ہے, دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے, اور قبول ہونے کا ذریعہ کیا ہے. توجہ ہے میرے پیارے بھائیوں کی؟ سبحان اللہ. ارشاد فرمائے ذرا ایک بار پھر کر دیں. میرے سرکار کے حدیث پاک سنانے لگا ہوں. امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ احباب جو کہتے کہ نہیں بالکل دعا نہیں مانگنی, اور جب کبھی کبھی وہ ہماری نماز میں آ جاتے ہیں, اللہ کرے آ جایا کریں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری طرف سے کسی کا انکار نہیں ہے, لیکن جب ہماری نماز میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ بہت بری بات ہے. ان کو ان حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہے تو پھر جان بوجھ کے ڈنڈی مار رہے ہیں, سرکار کی سنت کیوں چھوڑتے ہیں. سنیے موجم کبیر کے حدیث پاک. میرے سرکار کی یہ فرمانے علی شان ہے. میرے سرکار نے فرمایا, لا یجتمع ملأ, اگر پوری جماعت اگر دعا کے لیے اکٹھی ہو جائے تو میرے سرکار نے فرمایا اس وقت کیسے دعا کرو. میرے سرکار نے فرمایا جب جماعت دعا مانگنے لگے, فَيَدْعُ بَعْضُهُمْ, ان میں سے ایک بندہ اونچی دعا مانگے, وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ, تو دوسرے آمین کہنا شروع کر دیں. سرکار نے طریقہ نہیں بتایا, یہ اجتماعی دعا نہیں ہے. کہتے اجتماعی دعا ثابت نہیں. میرے سرکار نے تو حدیث پاک میں لا یجتمع کا لفظ ہے کہ اگر اجتماعی طور پہ دعا میری امت مانگے تو وہاں پر سرکار نے فرمایا ہے کہ جب اکٹھے ہو کے دعا مانگیں تو طریقہ الگ ہے کہ سارے اپنی اپنی نہ مانگیں. توجہ, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اپنی اپنی نہیں مانگنی. میرے سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک دعا مانگے, باقی سارے آمین کہیں, وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ, اور بقیہ سارے آمین کہیں, إِلَّا أَجَابَهُمُ اللَّهُ, اس صورت میں اللہ جلدی دعا قبول فرما لیا کرتا ہے. اجتماعی دعا کی اتنی برکت ہوتی ہے. اپنے کام کار ذرا قربان کیا کریں. امام صاحب جب دعا مانگتے تو میرے سرکار کی یہ دعا ہے کہ جب اجتماعی طور پہ دعا مانگو گے سبھی کی قبول ہو جاتی ہے. صرف چارہ ڈالنے کے لیے پہلے نکل جانا یہ کوئی اتنی عقل مندی کی بات نہیں ہے. میرے سرکار کی سنت, میرے سرکار نے فرمایا اس وقت جب میری سنت مٹائی جائے گی, اگر کوئی بندہ اس فتنہ کے زمانہ میں میری سنت کو زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ پورے 100 شہیدوں کا ثواب اکٹھا ہی عطا فرما دے گا. یہ سنت پر ہم نے عمل نہیں کرنا, ہم تو ہے ہی الحمدللہ اہل سنت, تو اہل سنت نے یہ سنت ادا نہیں کرنی تو پھر کون پیچھے ہے جو سرکار کی سنت کو زندہ کرے گا. تو میرے پیارے دوستو, 2 حوالے میں نے موجم کبیر کے حوالے کے ساتھ دیے ہیں. یہاں پر یہ جامع ترمذی کتاب ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس میں یہ دوسری جلد ہے. یہاں پر حضور نبی پاک علیہ السلام کے کچھ میں افعال اور اعمال, کچھ ایکشنز آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, جس سے پتہ چلے کہ میرے حضور ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. اور جو میرے پیارے بھائی یہ رٹا لگاتے ہیں کہ نہیں دعا بدعت ہے, دعا بدعت ہے, وہ ایک ایسی حدیث پاک دکھائے ہمیں. کتنی؟ صرف ایک, جسٹ ون, ایک ایسی حدیث پاک دکھائیں کہ جس میں سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگنی. نہیں ملے گی, ایسا ایک فرمان بھی نہیں ملے گا. چلو نبی پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی بات کر لیں. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جملہ نہیں ملے گا کہ ابوبکر صدیق نے منع کیا ہو, عمر فاروق پاک نے منع کیا ہو, عثمان غنی, علی پاک, دیگر صحابہ کرام, ایک بھی صحابی نے منع نہیں کیا. تو جب منع نہیں کیا تو پھر حضور کی امت کو کیوں روکتے ہو؟ جب مانگنا ہی اللہ سے ہے تو کھلا مانگا کرو, اللہ تعالیٰ تو عطا فرماتا ہے. بلکہ یہاں تک میں نے حدیث پاک سنائی آپ کو کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائیو دعا مانگا کرو, یہ سرکار کی سنت ہے. اب یہاں حدیث پاک نمبر ہے 1404, ترمذی کی کتاب ہے, حدیث پاک 1404. تو پیار سے بول میرے یار. حدیث پاک میں کیا لکھا ہے؟ اس میں حضرت فضالہ ہے, فضالہ بن عبید. یہ کہتے ایک دن نبی پاک علیہ السلام داخل ہوئے قائدن, سرکار بیٹھے تھے, ایک بندہ داخل ہوا. اذا داخل رجل, نبی پاک بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا. کیا ہوا, واقعہ کیا ہوا؟ فصلی, اس بندے نے نماز پڑھی. یعنی معاملہ یہ ہوا, ادھر توجہ کریں,
ہمارا یہ موقع میں ثبوت دے رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، نہ کہ بدعت۔ یہ برا کام نہیں ہے، حضور کی پیاری سنت ہے۔ اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو پھر تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے کسی مسلمان کی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، یا مولا ہم نے ظہر کی پڑھی ہے، جمعہ پڑھا، قبول فرما لے، اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے، پھر ہاتھ اٹھانے میں بھی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر سنیے ذرا، سرکار بیٹھے ہیں، بندہ آ گیا، اس نے نماز پڑھی، فصلہ، اس نے نماز پڑھی، فقالا اللہم اغفر لی ورحمنی، نماز پڑھتے ہی اس بندے نے کہا مولا میری مغفرت کر تے میرے تے رحمت کر۔ دعا تو خیر اس نے اچھی مانگی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سرکار نے آگے سے فرمایا اے بندے اجلتا ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے تو بہت جلدی کا کام کیا ہے۔ حالانکہ دعا اس نے اچھی مانگی ہے، بری دعا نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا جو ہی نماز پڑھی سلام پھیرا، مولا مجھے بخش دے۔ میرے سرکار نے فرمایا اتنی جلدی سے کام نہ لے۔ تو پھر فرمایا اذا صلیتا، اب طریقہ سنیے، میرے سرکار نے اگر یہ طریقہ اس بندے کو نہ بتایا ہو تو مجھے آ کے پکڑ لے۔ اور اگر حدیث پاک میں ہے 1404 حدیث پاک ترمذی شریف کا، فرمایا جب صلیتا تو نماز پڑھ چکے، فقعدتا تو بیٹھ جا، بیٹھ جا، فحمد اللہ، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر، بما ہوا اہلہ، جس کے لائق ہمارا پروردگار ہے اس کے مطابق اس کی حمد و ثنا کر، سلام پھیر، تسلی سے بیٹھ، اللہ کی حمد کر۔ تو پھر آگے سرکار نے فرمایا وصلی علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھ۔ اتنے کام کرنے، یہ نہیں کہ سلام پھیرا دعا مانگی دوڑ پہ، نہ، سرکار کی اس سنت کو میرے پیارے مسلمانوں زندہ کرو۔ تو فرمایا ثم ادعوہ، مجھ پر درود پڑھنے کے بعد تو نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ طریقہ میرے سرکار نے، ثم ادعوہ دعا کا لفظ حدیث پاک میں، اس کے بعد تو نے دعا مانگنی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں نماز پڑھنے کے بعد دعا کا ثبوت ملا کہ نہیں؟ تسی نے نہ بول دے، ثم ادعوہ، ان سارے کام کرنے کے بعد پھر بیٹھنا ہے تسلی کے ساتھ، اللہ کی حمد کرنی ہے، مجھ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا ہون دعا مانگ۔ ثم صلی رجل آخر، ایک بڑی مزیداری کی بات، ابھی سرکار ان کو سمجھا ہی رہے تھے کہ ایک اور نمازی آ گیا، وصلی، اس نے نماز پڑھی، ایک اور دوسرا، یہ اور بندہ ہے، ایک اور بندہ آ گیا۔ تو اس نے کیا کہا فحمد اللہ، اس نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی، وصلی علی النبی، اور پھر حضور پہ درود بھی پڑھا۔ فقال لہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اس بندے کو سرکار نے فرمایا ایھا المصلی، اے نماز ادا کرنے والے، ادعو، تو جب تو مانگ تینوں دیتا جائے گا، ادعو، تو دعا مانگ۔ تو سرکار نے آرڈر کیا کہ نہیں، دعا مانگنے کو آرڈر کیا کہ نہیں سرکار نے؟ ادعو، تو جب تو دعا مانگ، کیونکہ تو نے وہ سارے عمل کر لیے ہیں جو میں اس بندے کو سمجھا رہا تھا۔ تو یہ تو نماز کے بعد دعا کرنے کا تو آرڈر میرے سرکار عطا فرما رہے ہیں۔ تو ہم اپنے پیارے بھائیوں کو کہتے ہیں اس میں بالکل بھی لڑنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا پھر بھی دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا تو ہماری طرف سے بالکل بھی سختی نہیں ہے، کوئی دعا نہ مانگے اگر نہیں آتا تو۔ لیکن ہمارا صرف اتنا موقف ہے کہ جو نماز ادا کرنے کے بعد، بے شک تنہا بندہ نماز ادا کرتا ہے یا جماعت کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، کم از کم ان مسلمانوں کو بدعتی نہ کہا کریں، بس ہماری اتنی کی ریکویسٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تسی لازمی دعا مانگو، وہ سودا ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم پابندی نہیں لگاتے کہ تسی بھی لازمی دعا مانگو۔ ہماری ریکویسٹ ہمبلی طور پر یہ ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں پیارے مسلمان بھائی، ان کو بدعت کا فتویٰ نہ لگائیں۔ میرے سرکار نے اس ترمذی شریف میں حدیث پاک کے مطابق اپنے نماز ادا کرنے والے امتیوں کو خود دعا کا آرڈر فرمایا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بڑی مزیداری کی بات،
یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث پاک نمبر ہے 1425. ویسے سمپلی طور پر اگر آپ گوگل پہ جائیں گے, پہلے لکھیں ترمذی, آگے سمپل 1425 لکھ دینا ہے تو یہ حدیث پاک آ جائے گی. آسان طریقہ ہے, سمپل گوگل پہ حدیث پاک نمبر بھی صرف یہ نمبر لکھ دیں ترمذی 1425, تو یہ حدیث پاک ہے. راوی حدیث حضرت امامہ, ابی امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا, بڑا پیارا مسئلہ پوچھا گیا سرکار سے. سرکار کا جواب سنیے ذرا پیاری سبحان اللہ کے بعد. فرمایا کہ عرض کیا گیا قیلا یا رسول اللہ ایو دعائے اسمعو, یا رسول اللہ زیادہ دعا کیڑی قبول ہوندی جے, زیادہ دعا اللہ کے دربار میں کون سی سنی جاتی ہے. لفظی ترجمہ تو سنی جاتی ہے لیکن مطلب یہی ہے کہ یا رسول اللہ دعا کیڑی زیادہ قبول ہوندی ہے. تو میرے سرکار نے فرمایا 2 دعائیں سرکار نے ذکر فرمائی. کتنی؟ 2 دعائیں. میرے سرکار نے فرمایا جوف اللیل الآخر, ایک تو پچھلی رات کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ, اور فرض نمازوں کے بعد والی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بڑے دلائل ہیں اور سرکار کے فرامین پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ ترمذی شریف سے دوسرا والا میں نے دیا ہے. سرکار نے فرمایا پچھلے پیر والی دعا, پنجابی میں کہتے ہیں وڈے ویلے دی دعا, وڈے ویلے دی دعا, تے دوسری فرض نمازاں تو بعد جڑی دعا منگی جاندی ہے وہ میرے سرکار نے فرمایا زیادہ قبول ہوندی ہے. اچھا, اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر دعا مانگنی ہی مانگنی ہے تو اپنے من میں مانگا کرو, ہونٹوں پہ لانے کی کون سی ضرورت ہے. جو آپ باواز بلند کہتے ہیں یا مولا کریم ساڑی نماز قبول کریں, ساڑے گناہ معاف کریں, وہ یہ بھی موقف ہے کہ نہیں, اونچی نہیں کہنا چاہیے. تو یہاں پر ترمذی شریف کی حدیث پاک 1427 حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ سمیت دعا کا لیلہ, یا رسول اللہ اے جڑی تسی راتی دعا منگی سی نا میں سندا سی گا. توجہ, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ جڑی راتی تسی دعا منگی ہے او میں سندا سی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابی نے دعا سنی ہے سرکار دل میں نہیں مانگ رہے تھے, سرکار نہیں بول دے تسی, سرکار بابا سے بلند دعا مانگ رہے تھے اللہ کے دربار میں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ تسی جڑی دعا راتی منگ دے سی تقولو, سرکار میں بھی سندا سی, تسی یہ کہندے سی نا اللہم اغفر لی ذنبی, مولا میرے گناہ معاف کر دے, ووسی لی فی داری, میں فی رائے میرے خیالات میں وسعتیں عطا فرما دے, وبارک لی فی ما رزقتنی, جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اس میں برکتیں عطا فرما. تو جب اس نے یہ دعا سرکار کو بتائی کہ یا رسول اللہ میں بھی تھوڑی دعا سن لئی ہے, تو اب سرکار پتہ نہیں کس موڈ میں ہوں گے. سرکار نے آگے سے ایک اور ہی جواب دیا, یہ نہیں کہا کہ نہیں تو نے کیوں سن لی ہے, اونچی تو دعا نہیں ہوتی. میرے سرکار نے آگے سے ایک حوصلے بھری دعا, حوصلے والا ایک لفظ بولا. میرے سرکار نے فرمایا کالا وَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَا شَيْئًا, او دعا سن والیا او مینوں اے گل دس او کہ رات دی دعا دے وچ کوئی منگن والی شے رہ تے نہیں گئی. یہ آگے سے سرکار نے جواب دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار خود باواز بلند دعائیں مانگا کرتے تھے, حدیث پاک میں ہے. اچھا ٹائم شارٹ ہے, میں آپ کو جلدی جلدی اپنے موقف کو آخر تک لے کے جانا چاہتا ہوں. تو یہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے, بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے. میرے سرکار کو ایک طرح کی دعا نہیں مانگتے تھے, جب میرے سرکار دعا مانگتے طرح طرح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. ایک دن ایسے ہی سرکار نے بڑی دلچسپ بات سنانے لگا ہوں, آپ راضی بھی ہوں گے, دلچسپی بھی پیدا ہوگی. تو کتنی ساری دعائیں مانگی. تو پھر کیا ہوا, یہ حدیث پاک نمبر 1447 ہے ترمذی شریف کی.
ایک بندے نے کیا, حضرت ابو امامہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دعا رسول اللہ, ایک دن سرکار نے دعا مانگی, بے دعائن کثیر, بڑی بڑی لمبی تے بڑے لفظاں دے وچ سرکار نے ایک دن دعا مانگی. سرکار ایک تو نہ گل کرنی ہے, صحابی کہنے لگے, آپ نے فرمایا دسو, لم نحفظ منہ شیئا, سونیا تسی اینیاں دعاواں کیتیاں, اینیاں تے سانو یاد نہیں رہندیاں نا, اتنی یاد نہیں رہتی ہمیں یا رسول اللہ. فقلنا یا رسول اللہ دعوتا بدعائن کثیر, تسی تے بڑیاں بڑیاں لمیاں دعاواں کیتیاں تے اینیاں ساریاں اسی پھر کداں یاد کر کے اللہ کو مانگ دے رہواں گے. تو میرے سرکار نے فرمایا, الا ادلکم, تانوں میں ایک ہی شے نہ دس دواں. ہوں جڑا سبحان اللہ کہے گا نا, اللہ انہوں مدینہ وکھاوے. اور میری تقریر حوالے والی ہوندی ہے, شیراں شوراں مینوں شیر شور کو نہیں آتے, راضی رہا کرو میرے تو تسی بس ایویں. ہاں مینوں ادا دی تقریر ہی آتی. پتہ کیوں؟ میں اس لیے میری مجبوری ہے, شعر پڑھنے کو 2-3 شعر یاد کر کے تو میں سنا سکتا, لیکن جو فی زمانہ ہم پر اعتراضات ہو چکے ہیں اور جھوٹے بلیم اتنے لگ چکے ہیں کہ اب خدا ہی حافظ ہے اس امت کا, پتہ نہیں کدھر کو یہ بیڑا چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے. لڑکے کیا کرنا ہے, ہم تو سرکار کی سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی تے ڈھیر ساریاں دعاواں مانگ چھڑیاں, اینیاں ساریاں سانو حفظ تھوڑیاں ہوندیاں نے, اسی اڈیاں لمبیاں یاد نہیں کر سکتے. سرکار نے فرمایا پھر تانوں اکو گل نہ دساں. صحابی راضی ہو گئے, یا رسول اللہ دسو فرماؤ. میرے سرکار نے فرمایا, جدو تسی رب دے کولو دعاواں منگو تے زیادہ دعاواں یاد نہ ہون تے تسی ایکو جملہ کہہ لیا کرو. سرکار کیڑا؟ فرمایا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک یا الہ العالمین. تمام خیر والیاں دعاواں جیڑیاں نبی نے منگیاں سانو بھی دے دے. بس